بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی ایک درہم بھی نہ آئے اور ایک قفیز گندم تک نہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل عجم کی جانب سے، کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر آپ خاموش رہے، پھر بولے، قریب ہے کہ اہل شام کی جانب کوئی ایک دینار نہ آئے اور ایک مد گندم نہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روم کی جانب سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ ڈالے۔ پھر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو اتنا مال اکٹھا کرے گا جس کو کوئی گن نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حالات دوبارہ اسی طور پر لوٹ آئیں گے جیسے شروع میں تھے۔ ایمان مکمل طور پر مدینہ میں سمٹ آئے گا جیسا کہ مدینہ سے شروع ہوا تھا، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے ہی میں ہوگا۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مدینے سے نکلے اور اس کے دل میں مدینے کی محبت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور لوگ سبزیوں وغیرہ کے نرخوں میں بہت کمی کی خبریں سنیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اور مدینہ سب کے لیے بہتر ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ امام مسلم نے داؤد ابن ابی ہند کے واسطے سے ابی نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا جو ان گنت مال دے گا، اور یہ اس کی علت ہے